بھارت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح دھوکے باز، فراڈیا اور ایک بیوقوف ایک دشمن نکلا ہے۔ بھارت جب پاکستان نے کل رات جو بھارت نے پاکستان پہ میزائل حملے کیے، اس کے بعد جب پاکستان نے جوابی وار کیا، جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اور جو پاکستان کی جوابی کارروائی تھی بڑی زبردست تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے کہاں کہاں ان کو نقصان پہنچایا، کہاں کہاں پاکستان میں میزائل حملے کیے، پاکستان نے کہاں کہاں ڈرون بھیجے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے بتانا یہ لازم سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا سیز فائر ہو گیا ہے، یعنی جو جنگ بندی ہے وہ ہو چکی ہے۔ لیکن بھارت جو ہے وہ صبح یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ جب پاکستان بھارت پہ حملہ کرتا ہے، اس کے بعد جو بھارت کے اسپوک پرسن ہیں، جو بھارت کے وزیر دفاع ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں اور آ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ اور یہ اعلان کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ جلال پور جٹا ہے، وہاں ڈرون بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں حملہ کیا جاتا ہے، حیدرآباد میں میزائل حملہ کیا جاتا ہے، اور وہاں پاکستان کے ایک ایئر بیس میں حملہ کیا جاتا ہے۔ ایک کمانڈر عثمان یوسف شہید ہو جاتے ہیں۔ بتانا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ صبح ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے، لیکن دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، اور جب یہ دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد فوراً ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا سیز فائر ہو گیا ہے۔ اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہ آج سے 4 دن پہلے میزائل حملے ہوئے تھے۔ مریدکے کو، کوٹلی کو، مظفر آباد کو، بہاولپور کو نشانہ بنایا گیا۔ 34 افراد کی شہادت ہوئی، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 2 دن مسلسل پاکستان پہ ڈرون حملے کیے گئے، اور کل رات کو پاکستان پہ دوبارہ سے میزائل حملے کیے گئے۔ پاکستان نے 4 دن ان کو جواب نہیں دیا، اور پاکستان نے آج صبح گزری ہے، پاکستان نے فجر کے وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کو جواب دیں گے، جوابی کارروائی کریں گے۔ اور پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی اتنی زبردست تھی کہ یہ میں کہتا ہوں ان کے جو اوسان تھے وہ ہتا ہو گئے، اور یہ باگے گئے امریکہ کے پاس اور کہا کہ ہمارا سیز فائر کروایا جائے، ہماری جنگ بندی کی جائے۔ اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 4 دن پاکستان پہ حملے ہوتے رہے، 4 دن ڈرون حملے ہوئے، میزائل حملے ہوئے، تب ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد نہیں آیا، تب کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آئی۔ لیکن جو ہی پاکستان جوابی کارروائی کرتا ہے، جو ہی پاکستان جوابی حملہ کرتا ہے، تو یہ فوراً سے بھارت والے جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انڈیا کی 10 اہم تنصیبات ہے جس کو پاک فوج نے نشانہ بنایا، جس پہ وار کیا گیا، جس کو تباہ کیا گیا۔ چندی گڑھ ایک شہر ہے انڈیا کا، وہاں کا اسلحہ ڈیپو تباہ۔ سری نگر اس کا ایئر بیس تباہ کر دیا گیا۔ راجستھان اس کی فوجی تنصیبات تباہ کر دی گئی۔ دیکھیں دلی، جس کو یہ اپنا دل سمجھتے ہیں، جو بارڈر ایریاز ہیں ان کو نشانہ بنانا پاکستان کے لیے آسان تھا، لیکن پاکستان نے ان کے دل پہ بھی حملہ کیا۔ پاکستان نے دلی پہ حملہ کیا اور وہاں بھی فوجی تنصیبات تباہ کی۔ گجرات میں حملہ کیا، گجرات کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، وہ تباہ کیا۔ جلندھر کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، پٹھان کوٹ کے ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا، ادھم پور اس کے ایئر فیلڈ کو، آدم پور کے ایئر فیلڈ کو، اور بیاس یہاں کے جو میزائل ہیں اس کا جو ذخیرہ گاہ ہے اسے نشانہ بنایا۔ پاکستان نے کچھ گھنٹوں میں، کچھ ٹائم میں، دیکھیں انہوں نے تو 4 دن لگائے نا، پہلے 2 میزائل، پھر ڈرون حملے، پھر میزائل، تو پاکستان نے کچھ منٹوں میں 10 جگہ پہ حملے کیے، اور اتنے شدید حملے تھے کہ یہ جو ان کا میڈیا ہے جو یہ پہلے چیر رہا تھا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے پاکستان کا وہ تباہ کر دیا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل دشمن ہے، یہ ایک بھوکا دشمن ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس میزائل ہیں، اس کے پاس دماغ نہیں ہے، اور یہ بغیر سوچے حملہ کر دیتا ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا بھارتی میڈیا کی طرف سے۔ اب یہ جو 10 پوائنٹس ہیں، 10 شہر ہیں، ان کے جو ایئر بیسز ہیں، ایئر فیلڈ ہیں، فوجی تنصیبات ہیں، اسلحہ ڈیپو ہیں، اس کو پاکستان نے تباہ کیا کچھ منٹوں میں۔ جب کچھ منٹوں میں تباہ کیا تو فوراً سے بھارتی آ جاتے ہیں
ان کے وزیر دفاع آ جاتے ہیں، ان کے باقی لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے. یہ آپ سن سکتے ہیں، یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے. اس کے بعد یہ دوبارہ سے پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں. دیکھیں یہ بیوقوف تو ہے، لیکن یہ ایک کمزور اور ایک دھوکے باز دشمن ہے. یہ ایک طرف کہتا ہے کہ ہم مزید لڑنا نہیں چاہتے، اور جب دشمن یہ کہتا ہے تو پاکستانی سوچتے ہیں کہ شاید یہ مزید لڑنا نہیں چاہتے، تو یہ دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں. اب جو دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، گجرات جلال پور جٹا، گجرات کے ساتھ ہی بالکل ٹانڈا سے، اگر ٹانڈا اور گجرات کے مڈ میں یہ تحصیل آتی ہے جلال پور جٹا، وہاں پہ یہ ڈرون حملہ کرتے ہیں اور ڈرون حملے میں 4 شہادتیں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ حیدرآباد ایئر بیس پہ یہ حملہ کرتے ہیں. وہاں پاکستان کے ایئر کمانڈر عثمان یوسف جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے، ایک نقصان ہے. سو اس طرح انہوں نے دھوکے کے ساتھ، اس طرح انہوں نے غلط بیانی کے ساتھ پاکستان پہ دوبارہ سے حملہ کیا. اب دیکھیں، اگر ہم ان کی صبح کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں تو یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو پاکستان نے نشانہ بنایا، اس پہ پاکستان نے اپنے فائٹر ایئر کرافٹ کے ذریعے حملہ کیا، پاکستان نے ڈرون حملے کیے. یہ باقاعدہ طور پہ یہ پریس کانفرنس میں انڈین کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو LOC ہے وہاں ہیوی مشینری کا استعمال کیا، ہیوی گنز کا استعمال کیا. یہ تمام چیزیں ہیں جو بھارت کہہ رہا ہے. اور ساتھ ہی میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی ہے سیز فائر کی. دیکھیں 4 دن پاکستان میں جنگ رہی، 4 دن پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا، پاکستانیوں کا نقصان پہنچایا گیا، تب ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سامنے نہیں آئی، تب امریکہ مداخلت نہیں کرتا. لیکن جوں ہی پاکستان جواب دیتا ہے تو امریکہ مداخلت کر لیتا ہے. تو یہ تو ہو گئی جو ابھی صورتحال ہے. لیکن ایک صورتحال میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، وہ صورتحال ایک بہت انٹرسٹنگ ہے. ابھی بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی، ایک تو ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اوکارا کی. اوکارا میں جب یہ ڈرون آتا ہے تو رینجر سے پہلے ایک عام سویلین اپنی AK-47 لے کے اس کو نشانہ بناتا ہے. اور اس کے بعد آج جو ہم نے فوٹیج دیکھی، پاکستانی سکون سے اس طرح کھیتوں کے پاس بیٹھے ہیں اور جو پاکستان فوج ہے وہ میزائل حملے کر رہی ہے، اور پاکستانی ساتھ بیٹھ کے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہم بچپن میں جو چھوٹے چھوٹے پٹاخے ہوتے تھے وہ چلاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اس کی کتنی آواز ہے. تو پاکستانی اس طرح بیٹھ کے میزائل چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ان کا حوصلہ دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں. اور اس کے علاوہ اور ویڈیوز دیکھیں جس میں جو بھارتی ڈرون ہیں وہ پاکستانی گرا کے اور اس طرح اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. فوج پیچھے ہے اور پاکستانی آگے ہیں، رش بڑا ہے اور ڈرون کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں. سو پاکستانیوں کا جو جذبہ ہے، پاکستانیوں کی جو ہمت ہے، پاکستانیوں کا جو حوصلہ ہے وہ کم نہیں ہے. لیکن دشمن جو ہے وہ دھوکے باز ہے. سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم تک کی. مزید کیا ہوتی ہے پاکستان، دیکھیں جو امریکہ کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تو ٹویٹ سامنے آ گئی ہے سیز فائر کی. پاکستان کا کیا موقف آتا ہے آپ کو بتایا جائے گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.